ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والصلاة والسلام علی سید الانس والجنات والصلاة والسلام علی حبیب رب الارض والسماوات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند اللہم صلی علی درود پڑھ کے بتاؤ کہ میرے مدنی کا درود مدنی کون سا ہے پڑھ کے بتاؤ جوانوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَهْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ دنیا فانی سے توجہ بڑا قیمتی جملہ احد پہاڑ سے بھی وزنی جملہ ہے آپ کی توجہ چاہیے دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا شیخ سٹیج پہ آؤ نا کرسی منگا لو دنیا فانی سے جو رشتے دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا
فکر ہے عزیزوں کو کہ کیا چھوڑ گیا، اور کھوج ہے فرشتوں کو کہ کیا ساتھ لایا ہے۔ احباب گرامی، شیخ ٹائم کیا ہے؟ احباب گرامی، تمام النور کالونی کے اہل جھنگ جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، اور الحمدللہ یہ گلدستہ سامنے موجود ہے، میں ان کے حق میں دعا گو ہوں، اللہ کھانا پکانے والے، کھانا بنانے والے، کھانا کھلانے والے، اٹھا کر پانی پلانے والے، سٹیج کی طرف لانے والے، اشتہار چھپوانے والے، لگوانے والے، فیس بک پہ چڑھانے والے، اور دن رات دوستوں کو دعوت دینے والے، اور خصوصاً عالم باعمل اور اس برادری کے مستقل امام و خطیب اور استاد محترم جناب حضرت علامہ حافظ محمد صدیق عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، خصوصی طور پہ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے قائد جنگ حضرت علامہ بدر نصیر سلفی حافظہ اللہ اور ان کی محبتیں ان کے ساتھ مل کر یہ پروگرام ترتیب دیا، محنتیں کی، اللہ کے فضل و کرم سے جس پروگرام میں بڑے بڑے جید علماء کرام تشریف فرمائے، حضرت مولانا قاری راشد حقانی صاحب تشریف لائے، اور تلاوت کلام پاک حضرت محترم قاری المقری فضیلت الشیخ قاری بشیر اختر صاحب شجابادی انہوں نے فرمائی، قاری ماجد امجد صاحب، رانا عبد الستار صاحب، اہل جھنگ کی مذہبی شخصیت، مذہبی رہنما، سماجی رہنما حضرت علامہ عبد الباسط جنجوعہ صاحب، اور تمام علماء دین، علماء حق، بزرگوں کی، استاد محترم کی موجودگی میں دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام احباب کی محبت و کاوش و ذوق اور شوق کو، اور تمام برادری کی محبت کو، جنہوں نے محبت میں محبت ملائی، استاد محترم کے کندھے سے کندھا ملایا اور ملائیں گے، قدم سے قدم ملایا اور ملائیں گے، تمام احباب کو میں دعا دیتا ہوں اللہ ان کی دنیا بھی روشن کر دے، ان کی عقبہ بھی روشن فرما دے۔ اور میرے برادر، میرے بھائی، میں دل کی گہرائیوں سے میں حضرت حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جن کے لیے دعا دل کر رہا ہے، جو یہاں پاکستان میں موجود نہیں، میری مراد محترم جناب چوہدری محمد کاشف صاحب، ہر خطیب دعا کر کے جا رہا ہے، ہر ادیب دعا کر کے جا رہا ہے، کس ماں نے یہ بیٹا جنا، قسمت والی ماں کہ جن کے بیٹوں کو دولت ملے، حافظ صاحب جن کے بیٹوں کو دولت ملے وہ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ محترم چوہدری کاشف قدوس، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ پاکستان میں بھی نہیں، اسٹیج پہ بھی نہیں، عوام کے سامنے بھی نہیں،
غیر ملک بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، مدینے والے کی حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی محنتوں کو، آپ کی دولت کو اور بڑھائے، اور جو آمین کہیں گے ان کی دولت کو بھی اور بڑھائے۔ علماء، یہ شہر جنگ حضرت علامہ حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ، مصنف کتب کثیرہ، مناظر اسلام، حضرت علامہ عبدالرشید حنیف رحمت اللہ علیہ، ان کا شہر جس میں دین بیان کیا جا رہا ہے۔ چودھری صاحب قسمت والے ہو کہ آپ کو اللہ نے قائد جنگ علامہ بدر نصیر کی محبت میں اور تمام اہل اسلام کی محبت میں یہ کام کرنے کی اللہ نے آپ کو ہمت دی، آپ رضائے اللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم سنیں، یہ پروگرام کروانا کوئی آسان کام نہیں، بڑے اخراجات ہوتے ہیں، بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک ان کے جو دو بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جب تک یہ تیرے بندے زندہ رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، دنیا کے کسی خطے پہ رہیں، اللہ قال اللہ اور قال رسول کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے میرے بھائیوں، یہ محفل، یہ مجلس، یہ اجتماع ماشاءاللہ بھرپور اجتماع اہل جھنگ میں النور کلونی میں زیر صدارت حافظ صدیق صاحب کے یہ بھرپور اجتماع پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، میرے جملے پہ غور کرنا، جس کو سمجھے وہ اونچی اللہ اکبر کہے گا۔ آ جاؤ، آ جاؤ، النور کلونی کے مسجد حاضہ کے ممبر و محراب سے یہ پیغام ہے، آ جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اپنی آج کی زندگی میں کل کے لیے کچھ کر لو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد الا ما بینہ و بین اخیہ شحناء حتی یقول الرب انظروا 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 حتی یستلیہا۔ رواہ احمد رحمہ اللہ۔ مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اہل جھنگ نوٹ کر لو، اہل دنیا نوٹ کر لو، میرا پروردگار ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر سوار کو، ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے بوئے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے گیٹ کھول دیتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لِكُلِّ عَبْدٍ لِكُلِّ عَبْدٍ، جنت کے دروازے کھول کر میرا پروردگار یغفر لکل عبد، اس کائنات میں زندگی گزارنے والے ہر بندے کو، ہر عورت کو معاف کر دیتا ہے، مگر ان کو اللہ معاف نہیں کرتا
ما بینہ و بین اخیہ شہنا، دو خاندان ہیں، دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، جماعتی ہیں یا کوئی ہے، ان کے آپس میں دلوں میں کجروی ہے، نفرت ہے، حسد ہے، دشمنی ہے. توجہ ہے؟ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اصلاح معاشرے کا خطیب بول رہا ہے. حضرت نے لکھا خطیب اصلاح معاشرہ. میں اس نبی کا امتی ہوں جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اصلاح معاشرے کا خطیب بن کے آیا تھا. لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عزتوں کے ڈاکو تھے، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، بات بات پہ تلواریں نکال لیتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. اصلاح معاشرے کا خطیب آیا، خطیب الانبیاء آیا، رحمت للعالمین آیا، شفیع المذنبین آیا، محسن انسان آیا، ہادی دوران آیا، حامل قرآن آیا، ماہ درخشاں آیا، ہادی اکرم آیا، رہبر اعظم آیا، قائد اعظم آیا، امام القبلتین والحرمین آیا، آمنہ کا نور عین آیا، جد الحسنین آیا، سید الرسل، ختم الرسل، افضل الرسل، امام کل، ہادی سبل، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکمل الانبیاء، خاتم الانبیاء، مشرق و مغرب کا نبی، شمال و جنوب کا نبی، فلکیوں فرشیوں کا نبی، نوریوں ناریوں خاکیوں کا نبی، حتیٰ کہ نبیوں کا بھی نبی آیا. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آیا. ایسی معاشرے کی اصلاح ہوئی. عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو قرآن نے رحمت کہا ہے، بہن کی شکل میں ہے تو بھائیوں کی غیرت کہا ہے، نیک بیوی کی شکل میں ہے تو جنت کہا ہے، ارے ماں کی شکل میں ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کائنات کے رب نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، جنت رکھ دی ہے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے معاشرے کی اصلاح کی ہے. آج انشاءاللہ 10 سال ہو گئے. میں آج پوسٹ پڑھ رہا تھا، جنگ میں نفاذ اسلام کا پروگرام کرواتے ہوئے دسمبر کی تیاریاں شروع ہیں. یہ پروگرام اپنی جگہ، احباب کے پروگرام اپنی جگہ، یہ کوشش اور کاوش صرف اس لیے ہے اس معاشرے کی اصلاح کریں گے، شرک کا رد کر کے، بدعات کا رد کر کے، ہر اس کام کا رد کر کے جو میرے محبوب نے نہیں کیا، اور ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی چھوڑ کے اصلاح کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سب سے بڑا
اس کائنات میں اصلاح معاشرے کا خطیب بن کے آیا تھا۔ نوجوانوں، اللہ کی قسم ہے، آج میرے خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں کہ آج میرے سامنے ساری مجلس نوجوانوں کی بیٹھی ہے۔ تمہاری مائیں، تمہارے والدین، تمہارے بزرگ کتنے قسمت والے جنہوں نے تمہاری یہ تربیت کی، اور تمہارے علماء کتنی عظمت والے جنہوں نے تمہیں ہر جگہ جمع کیا، بلایا، پھر بھی 10 سال ہو گئے دروس کراتے ہوئے، صدیاں بیت گئیں، سال بیت گئے۔ اگر اس پروگراموں میں ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے، ہم سے بڑا پاپی بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ پھر قیامت کا دن آئے گا، حضور کے جھنڈے تلے حوض کوثر پہ مہمان بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ سوار کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کے پاس اعمال جمع ہوتے ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جائیں اللہ کے پاس تو محمد روزے کی حالت میں ہو۔ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے مگر ان کو نہیں جو دو بھائی آپس میں بولتے نہیں۔ بھائی توجہ میری طرف کریں، ایک بات کہوں مانو گے؟ عمل آپ کرو جگہ رب بنائے گا۔ ہر ساتھی 5-5 فٹ ذرا آگے ہو جائے، 5-5 فٹ، جو مدینے جانا چاہتا ہے۔ نہیں بیٹھ رہے، یہ محمد بن قاسم بنیں گے انشاءاللہ۔ یہی طارق بن زیاد پیچھے کیوں بھیجے؟ میرے استاد محترم کے شاگرد ہیں؟ نہیں جی، شور نہ لیں گے انشاءاللہ، ان کا شور مجھے جگا رہا ہے۔ میں کبھی بچوں کو پیچھے نہیں بھیجتا، یہی بچے انشاءاللہ علامہ احسان علی ظہیر بنیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو آگے ہوئے ہیں نا انہیں اسی سال عربی کا سال شروع ہو چکا ہے، اللہ تو مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا۔ اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا آگے ہو جائیں یا اندر اٹھ کے آ جائیں، میں نے جگہ تمہارے لیے اندر بنا دی ہے۔ ہاں جی توجہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو دو بھائی آپس میں بولتے نہیں، ان کی دشمنی ہے، عداوت ہے، آپس میں بغض ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، آپس میں بولتے نہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے 3 دن گزر گئے ہیں، اے میرے فرشتو اب ان کو معاف کروں، ان کو معاف کروں، میں دیکھ رہا ہوں یہ صلح کر لیں تو معاف کر دوں گا، صلح نہیں کریں گے تو معاف نہیں کروں گا۔ اب آپ بتاؤ ان دونوں کے درمیان استاد محترم، ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ ہے؟ بولو۔ ان دونوں نے آپس میں بولنا چھوڑا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں، یہ مکہ سٹی والا جی، مکہ سٹی سینٹر والوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پوری دنیا میں پروگرام دکھا رہے ہو۔ میں صرف النور مسلمانوں سے مخاطب نہیں، میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے بتاؤ
آپس میں بولنا چھوڑا، دشمنی نفرت ہے۔ اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ پوچھ لو، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھ لو، مفکر محدث بیٹھے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو اللہ نماز قبول نہیں کرتے، اللہ معاف نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو احباب آپس میں بولتے نہیں، ناراضگی ہے رشتہ داریوں کی وجہ سے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی ہے ایسا اللہ کا بندہ جو آج اللہ کے گھر میں ڈر کے اللہ کی محبت میں ہاتھ کھڑا کر دے؟ جی حضرت، اس جلسے کے ختم ہونے کے بعد، دعا کے ختم ہونے کے بعد، رب نے اگر میری زندگی رکھی، کیونکہ زندگی کا میرا بھی کوئی پتہ نہیں، آپ کا بھی نہیں پتہ، حافظ عبد المتین اصغر کا بھی نہیں پتہ تھا، جو کہہ رہا تھا رب العالمین نے فرمایا، بس وہی ختم۔ میرا بھی کوئی پتہ نہیں، آپ کا نہیں پتہ، میرے سماعت آپ تمام احباب کون ہے؟ دکھلاوا نہیں کرنا۔ جو کہے جی انشاءاللہ ہاتھ کر کرے، آج کے بعد میرے ساتھ دل میں معاملے میں کوئی بھی ناراضگی کسی کے ساتھ ہے، میں رب کے لیے معافی بھی مانگوں گا، معاف بھی کروں گا، بولنا شروع کر دوں گا۔ ہاتھ کھڑا کرے رب کے لیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، پروردگار عالم فرمائیں گے اے میرے بندے، یا ابن آدم، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، تو نے روٹی کیوں نہ کھلائی؟ میں نے تجھ سے کپڑے مانگے تھے، تو نے کپڑے کیوں نہ پہنائے؟ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے پانی کیوں نہ دیا؟ دیکھنے والا کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے، توجہ کیجئے، اصلاح معاشرے پہ گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ معاشرہ سمرے گا۔ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اللہ تیری کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، النور والو، میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، ایک بار تجھ سے میرے کسی بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا تھا، اگر پلا دیتا تو میں رب کو پا لیتا، میں رحمتوں کو حاصل کر لیتا۔ میرے ایک بندے نے روٹی مانگی تھی، کوئی نہیں حافظ جی نہ ٹینشن لو، کوئی گل نہیں، میرے بندے نے روٹی مانگی تھی، تم نے روٹی نہ کھلائی، بابا معاف کر دے، مہمان مسجد میں آیا تھا تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکل گیا کہ روٹی نہ کھوانی پہ جاوے، نکل گیا، اور روٹی کھلا دیتا تو میں رب کو پا لیتا، میں رحمتوں کو حاصل کر لیتا۔ یہ میرے طلب نہیں تھی، ویسے قائد جھنگ کا حکم تھا، میں نے پی لیا۔ توجہ ہے؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، الہ العالمین، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں میرے بندوں نے مانگا، تنگ دستوں نے مانگا، غریبوں نے مانگا، محتاجوں نے مانگا، میرے بندوں نے تجھ سے سوال کیے، تو نے انکار کر دیا، میرے بندے مانگ رہے تھے۔ اللہ دیکھو کس طرح عظمت دیتا ہے کہ اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے مانگا تھا، میں نے کیا تھا، میں نے مانگا تھا۔ میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، یہ میرے پاس موجود ہے، 2 بھائی ہیں، توجہ کے ساتھ پوری تقریر کا خلاصہ، 2 بھائی ہیں، درمیان میں ویڑے میں دیوار بھی کوئی نہیں۔ اس خبر کا پتہ تب چلا جب صبح ایک ناشتہ
کی دکان پہ ایک اللہ والا پہنچا اور اس نے ساری خبر بتائی، اور ناشتے والے نے پھر فیس بک پہ خبر لگائی تاکہ دنیا کو پتا چلے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ توجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ دو بھائی ہیں، ایک ہی ویڑا ہے، حویلی ہے، درمیان میں دیوار بھی۔ اگلا جملہ سنو، ایک کے گھر میں بکرے کا گوشت پکا، رج کے بکرے کا گوشت کھایا، بچوں نے کھایا، سو گئے، اور دوسرے بھائی کی 3 دن سے مزدوری نہیں لگی، وہ رات بھر بھوکے سوئے۔ مسلمانوں، انسانیت کی خدمت کرو، آخرت سنورے گی۔ غریبوں کا خیال رکھو، آخرت سنورے گی۔ یہ پروگرام کروانے والے، میں اس لیے یہ موضوع رکھ رہا ہوں کہ پروگرام کروانے والوں کو کما حقہ اللہ ثواب عطا فرمائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، بیواؤں کی خبرگیری لو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ اپنے آج کی زندگی میں کل کے لیے کچھ کر لو۔ آج کیا ہے؟ آج ہم بیٹھے ہیں، کل وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کیا ہے؟ اس قرآن کی اس آیت مبارکہ میں، قاری صاحب سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الحشر۔ سپارہ کون سا ہے؟ 28واں سپارہ ہے۔ سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے، توجہ کیجئے، اللہ واسطے توجہ کیجئے، آخری رکوع ہے۔ آج میں کل کے لیے کچھ کر لو، یہ کون فرما رہا ہے؟ جن کو اللہ آتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ آج کل کے لیے، کل، غدن، کل سے مراد موت کا فرشتہ ہے، کل سے مراد قبر کی زندگی ہے، کل سے مراد حشر کا دہاڑا ہے، کل سے مراد میدان حشر ہے، کل سے مراد اللہ کی کچہری ہے، کل سے مراد اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا۔ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے پائے گا، دوسرا قدم نہیں اٹھا پائے گا، وہ زمین تانبے کی ہوگی، 1.25 میل پہ سورج ہوگا اور لوگوں کا پسینہ گر رہا ہوگا، لوگ پریشانی کی عالم میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ کے رب کی قسم، باوضو اس مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اللہ کے سامنے سے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ یہاں بھی سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ رکھو، سمجھ رکھو، اللہ ہمیں قیامت والے دن جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پوچھیں گے، اے میرے بندے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ مال کی طرف آ جاؤ، مال کہاں سے لیا تھا؟ سود کا تھا، غیبت کا تھا، چغلی کا تھا، جھوٹی قسموں کا تھا، ملاوٹ کا تھا؟ مال کیسا تھا؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ پہلے تو حلال و حرام کا فرق ملے گا۔ پہلے بتا مجھے کیسا مال کمایا تھا، پھر اس کو خرچ کہاں کیا تھا؟ اے بتا تو صحیح، تھیٹر ڈراموں میں خرچ کیا تھا، یا لکی ایرانی سرکس میں ٹکٹیں لے کے خرچ کیا تھا، یا کتے لڑا
بچا کے خرچ کیا تھا یا تو نے لڑائی کر کے جھوٹے مقدمے جیتنے کے لیے خرچ کیا تھا؟ بتا خرچ کہاں کیا تھا؟ یا بیواؤں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، یا دینی پروگراموں پہ خرچ کیا تھا؟ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ آج میرا بیٹا افسر لگ جائے، چاہے 5 لاکھ رشوت دینی پڑے، کوئی گل نہیں، بعد وچ یہ آپ وصول کر لے گا۔ کوئی بات نہیں۔ مستری جی جناب یہ 7 والا ہمسایہ گھر نہیں ہے، دکان پہ شام کو آئے گا، یہ لے 1000 روپیہ اضافی ہے، تھوڑی 2-3 انچ نہ اینٹ ذرا ادھر رکھ کے دیوار سیدھی کر لے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، عرش والا تو دیکھ رہا ہے نا۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ حضرت قاضی فضیل کا بیان ہے، میں بازار میں گیا، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ اپنے بیٹے پہ پڑ گئی، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جناب توجہ میری طرف کیجئے، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو بھی گاہک آتا ہے، جو بھی گاہک آتا ہے، ہر گاہک کی باری وہ اپنی تکڑی صاف کرتا ہے کپڑے سے، پھر اس میں سودا سلف تول کر دیتا ہے، دوسرے گاہک کی باری، تیسرے گاہک کی باری۔ پتر وہ صحیح کہنے نے استاد جی، پھر وہ تانوں جان دینے، آرام کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہر گاہک کی باری وہ تکڑی کو صاف کرتا اور کپڑے سے صاف کر کے سودا سلف دیتا تھا۔ 5واں گاہک، 6واں گاہک ہے، ہر گاہک کی باری تکڑی صاف کرتا، ترازو صاف کرتا ہے۔ قاضی فضیل رحمت اللہ علیہ گھر چلے گئے، رات کا وقت ہوا، یہ بیٹا بھی گھر گیا، قاضی فضیل دروازے پہ انتظار کر رکھے گئے۔ دن بھر بیٹے کی خوبیاں دیکھی، دن بھر بیٹے کی محبتیں دیکھی، دن بھر بیٹے کا تقویٰ دیکھا، دن بھر بیٹے کی پرہیزگاری دیکھی، دن بھر بیٹے کی ایمانداری کا مشاہدہ کیا۔ قاضی فضیل پوچھتے ہیں، او میرے لختے جگر، او میرے بیٹے، میں نے آج تک ایسا تاجر نہیں دیکھا، آج تک ایسی تجارت نہیں دیکھی، جو بھی گاہک آتا ہے تکڑی صاف کر کے سودا سلف تول کے دیتا ہے۔ بیٹا بتا وجہ کیا ہے؟ النور کالونی کے نوجوانوں، او برادری والوں، او مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، غور کرو، توجہ کرو۔ قاضی صاحب کا بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان بازار میں بیٹھا ہوں، دکان کھلی ہے، ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، مٹی اڑ کے میرے ترازو میں پلڑے میں تکڑی میں پڑ جاتی ہے، میں اس لیے ہر گاہک کی باری اس تکڑی کو صاف کر کے سودا سلف تول کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن رب یہ سوال نہ کر لے، اور قاضی فضیل کے بیٹے تو لوگوں کو چیزیں تول کر دیتا تھا، ساتھ مٹی کا وزن بھی مل جاتا تھا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آج کاری جمیل اجمل گورایا تمہیں جگانے تڑپانے تمہیں بیدار کرنے آیا، تمہیں بتانے آیا کہ سنبھل جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سنور جاؤ، سستیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم غدن سے بتائے مراد کیا ہے؟ تفسیر کرنے لگا ہوں، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے کرنے لگا ہوں۔ غدن سے کیا مراد ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ توجہ بھی پتہ اتاب اٹھ جا، قرآن سننا چاہتے ہو نا؟ علامہ صاحب ٹائم ہوتا نہیں گیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، سپیکر بند ہوتا ہے، تم بولو
جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، انشاءاللہ آپ کی ٹیکیں، دیوار کی ٹیکیں چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کوئی کسی کا نہیں بنے گا، ہر ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائے گا۔ ماں بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹی ماں کو بھول جائے گی، باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بھائی بھائی کو، ہر کوئی کسی سے بیگانہ ہو جائے گا۔ یہ غدن ہے، غدن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس وقت تجھے تیرا عمل کام آئے گا۔ آج میں دعوت دینے آیا ہوں، انشاءاللہ زندگیاں سنوریں گی۔ آج آپ کس کی امتی ہو؟ بولو تو صحیح، کس کی امتی ہو؟ اللہ کے نبی کی امتی ہو نا؟ قاری صاحب توجہ میری طرف کریں، اللہ کے نبی کی امتی ہو نا؟ کس کی امتی ہو؟ تو ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، ہمیں سنتوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی حدیث سے محبت کرنی چاہیے۔ جو کتاب و سنت دین بیان کرتا ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کون کون ہوگا؟ کون کون ہوگا؟ بولو بیٹا بیٹھ جائے، بٹھاؤ بچے کو، بیٹا اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، بیٹھ جائے بیٹا، کوئی نہ اٹھے۔ کون کون ہوگا؟ کتنے سال ہو گئے بیان سنتے ہوئے؟ کتنے استاد جی آپ کے ادھر کتنا سال ہو گیا؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، 40 سال۔ 40 سال سے یاد آیا، حضرت وہ یاد کرانے میں نے 40 سال والے کا واقعہ پیش کرنا ہے۔ 40 سال حضرت کو ہو گئے، حضرت سے پہلے بھی کوئی تھے، ان سے پہلے بھی کوئی تھے، ان سے پہلے بھی کوئی تھے، ان سے پہلے بھی کوئی تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے سلام کر کے خوش نہیں، ہم رسول اللہ کی سنت داڑھی چہرے پہ رکھنے کے معاملے میں راضی کوئی نہیں، ہم نماز کی اصلاح کرنے میں کوشش نہیں کرتے، ہم انصاف پسند نہیں ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، توجہ اللہ واسطے توجہ، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہم جھکاؤ رکھتے ہیں، یہ اپنا یہ بیگانہ ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ غدن سے مراد کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، آگے کیا ہے؟ وقال الانسان ما لها، آگے کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ واسطے تیرے کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، زندگی ساتھ دے نہ دے، میں آؤں آپ نہ ہوں، یا آپ ہوں میں نہ ہوں، میں نہ ہوں مولا نہ ہوں، میں آؤں مولانا نہ ہوں، اللہ زندگی دراز فرمائے۔ کسی کا پتہ نہیں ہے، توجہ میں طرف کریں۔ غدن سے مراد کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر ایک زلزلہ آئے گا، ایک جھٹکا آئے گا، یہ زمین جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، یہ زمین ایک ہلاوے کی طرح چلے گی، اور زمین سارا کچھ اپنا اگل کے رکھ دے گی۔ جو کچھ زمین میں ہے سب باہر آ جائے گا۔
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جو زیر زمین چلے جائیں گے، یہ سارے کے سارے ان کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے کل، اور اس کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ بول، اس کے لیے تو نے انشاءاللہ محترم عبد الباسط جنجوا صاحب، علامہ اپنا بدر نصیر سلفی صاحب، محترم حافظ استاد محترم صدیق صاحب، آج انشاءاللہ زندگیاں بدلے گی انشاءاللہ۔ غدن پتہ کیا ہے؟ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ آگے کیا ہے جی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ غدن کیا ہے جو اللہ نے سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں 28ویں پارے میں تمہیں جگایا، تڑپایا، تمہیں بیدار کیا۔ یہ ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قدمت لغد، آج میں کل کے لیے کچھ کر لو۔ وہ کل کیا ہے؟ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ وہ کل کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ کل کیا ہے؟ توجہ کیجئے النور کلونی والو، مسلمانوں، نوجوانوں، غور کیجئے وہ کل کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ سورۃ الیاسین ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وہ کل جو ہے، کل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج اپنے کل کے لیے کچھ کر لو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، کل کب آئے گا جو قرآن نے کل بیان کیا؟ کل کب آئے گا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ما اعددت لہا، پوچھنے والے یہ بتا تو نے کل کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ہم استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، ہم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، ہم ڈرتے بھی ہیں، مگر کچھ کرتے نہیں۔ میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، میں واری وننا یا رسول اللہ، پر گل توڑی ہک بھی نہ مننا یا رسول اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون ہے جو آج میں اپنے کل کے لیے، کل کو کتنی دیر ہے؟ صبح کے سورج ہونے میں کتنی دیر ہے؟ کتنے گھنٹے پڑے ہیں؟ اندازہ بتا دو۔ چلو 10 گھنٹے پڑے ہیں، کل کو صرف 10 گھنٹے پڑے ہیں۔ رب نے لفظ کل بولا، وہ 10 گھنٹے بھی ہمارے پاس ایک لمحے کی بھی گارنٹی۔ صاف صاف بتانے آیا ہوں، صاف صاف تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اچھل اچھل کر بولنے والوں، فجر کے کتنے جماعتی ہیں؟ نہ میرا آنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے۔
اللہ ہمیں ریا سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے۔ ایک سوال کیا تیرے قاری نے، فجر کے جماعتی کتنے ہیں؟ بس اتنا بتاؤ۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ خباثت کی موت مرے گا۔ ملتان شریف کے اندر ایک میرا بھائی دوست ہے، کپڑے کا تاجر ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جس دن ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے سارا دن ایسے گزرتا ہے جس طرح کوئی مر گیا ہے۔ کتنے جماعتی ہیں؟ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگا اب جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اگر تو اپنے سٹیٹس پہ، فیس بک پہ، پوسٹ پہ اپنی تصویر کے ساتھ یا اپنی کسی پوسٹ کے ساتھ کسی گانے کو ملائے گا، کل تیرا بچہ کیا کرے گا؟ آج تیرا حق بنتا اپنے سٹیٹس پہ اپنی تصویر کے ساتھ قرآن کی کسی آیت کو لگا دیا کر، کل کو تیرا بچہ بھی قرآن کی آیت لگائے گا۔ حضرات توجہ میری طرف کیجئے، میں ان خطیبوں والی تقریر نہیں کر رہا کہ آن دو بھئی آن دو، سمجھ گئے میری گل؟ علامہ صاحب آن دو، آن دو بھئی آن دو، اور جملہ سٹیا، اور جملہ سٹیا، اللہ گزارا ہو جانا ہے، امیری غریبی میں گزارا ہو جائے گا۔ آج میں ان النور کلونی والے احباب کو اجتماع میں اگر میں فکر آخرت کے حوالے سے کوئی سبق نہ سنا کے گیا تو کل قیامت کے دن یہ سارے میرا گریبان پکڑے۔ اللہ تو بھی پوچھے گا۔ آج تک ہم نے اپنی بیوی کو عزت نہیں دی، بیوی کو جوتی سمجھا پاؤں کی، جب چاہا مار دیا، جب چاہا تھپڑ رسید کر دیا، جب چاہا گالی نکال دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے، جو خیار اہلی ہی ہے، جس کا گھر میں اخلاق اچھا نہیں اس کا کوئی ایسا عمل نہیں جو رب کو پسند ہے۔ حضرات زندگیاں سنورے گی انشاءاللہ تعالی۔ شیر پنجاب، شیر پنجاب حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، کسی نے دعوت کی، حضرت دوپہر کا کھانا میرے پاس کھانا ہے، دعوت پہ چلے گئے۔ توجہ ہے؟ ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آتا تو پھر پشتو میں بات کروں، سمجھ آ رہا ہے نا؟ توجہ کیجئے، دوپہر کے وقت حضرت پہنچ گئے، بڑی قیمتی بات ہے۔ فاتح قادیان، دسترخوان پہ کھانا لگا ہے، کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہوئے حضرت پوچھتے ہیں کھانا کس نے بنایا؟ مرید نے کہا استاد جی یہ کھانا میری بیوی نے بنایا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ او میرے بھائی میں نے آج تک اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا۔ حالانکہ علماء کے روزانہ جلسے ہوتے ہیں، روزانہ اچھے سے اچھے ہیں، مگر موقع دیکھیں اور موقع کے محل کے مطابق گفتگو دیکھیں۔ ہمیں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں۔
بیٹا چپ کر کے بیٹھو، تمہاری سبحان اللہ قبول ہے، چپ کر کے۔ ہمیں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں۔ اس کو بلاؤ، تمہاری بیوی نے کھانا بنا، اس کو بلاؤ، وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو جائے یا پردہ کر کے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اصلاح معاشرے کے جو خطیب ہوتے ہیں ان کی گفتگو دیکھیں، پردے کے پیچھے کھڑی ہو جائے یا پردہ کر کے آ جائے۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی یا پردہ کر کے آئی، توجہ ہے؟ حضرت فرمانے لگے بیٹی آج اتنا اچھا تو نے کھانا بنایا، اللہ تیری جھولی مرادوں سے بھر دے، اللہ تجھے کبھی دکھ نہ دے، اللہ تجھے کبھی غم زدہ نہ کرے، تیری زندگی میں کبھی تکلیف نہ آئے، تیری اللہ جھولی مرادوں تمناؤں سے بھر دے، تجھے خیر برکت صحت ایمان والی زندگی دے، تجھے اللہ حج کرائے عمرے کرائے تو کسی کی محتاج نہ ہو، اللہ تیرے گھر کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے۔ وہ رونے لگی، وہ رونے لگی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں بیٹی میں تو بیٹی سمجھ کے دعا دے رہا ہوں، تو رو رہی ہے؟ کہنے لگی میں آپ کی دعا سن کے نہیں رو رہی، جب ماں باپ بیٹیوں کو دعائیں دو تو یہ تو بڑا عظیم موقع ہوتا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں۔ اور مسلمانوں توجہ سے سنیں، جنہیں سمجھ آئے بعد میں آخر میں جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا پھر آپ نے اللہ اکبر انگلی کھڑی کر کے شہادت کے آسمان کی طرف پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ پہلے بات سن لو، میں اس لیے نہیں روئی کہ آپ نے مجھے دعائیں دی، میں تو اس لیے روئی ہوں کہ مجھے 25 سے 30 سال ہو گئے اس آپ کے مرید کے گھر میں نکاح میں آئی ہوئی، 30 سال سے میں اس کی روٹیاں بنا رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں، 30 سالوں میں اس نے گالیاں دی، بد اخلاقی کبھی اس نے اس طرح کی دعا نہیں دی، باصیت خامد بن کے آج آپ پہلی بار ہیں اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ کاش ایک دن باصیت خامد مجھے دعائیں دے دیتا، عرشاں دے ربا میں راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے آج میں کل کے لیے تو نے کیا کیا؟ نوجوانوں مجھے بتاؤ، اس ہفتے میں تمہاری کتنی نمازیں قضا ہوئی، چھوٹ گئی؟ تم نے کتنے جھوٹ بولے؟ تم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا یا بالکل نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن کے کتنے سپارے پڑھے یا بالکل نہیں پڑھے؟ تم نے کتنے مہمانوں کو مسافروں کو غریبوں کی مدد کی ہے، کھانا کھلایا یا نہیں کیا؟ تم نے کتنے مسلمانوں کو دعائیں دی ہیں؟ تم نے کتنے مسلمانوں کی صلح کرائی ہے؟ تم نے کتنے مسلمانوں کی دل جوئی کی ہے؟ تم نے کتنے مسلمانوں کے دل جوڑے ہیں؟ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ام المومنین خاتون جنت کا سب سے پہلا خطبہ یہی تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اے محمد اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ میری طرف کرے، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کی دل جوئی کرتے ہیں، ان کا خرچہ بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوروں کو کما کر دیتے ہیں، حق بات کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری دنیا میں آج ڈنکا بج رہا ہے، محمد کی شان کا ڈنکا بج رہا ہے، قرآن کا پرچم لہرا رہا ہے، کملی والے کی سنتوں کا پرچم لہرا رہا ہے۔
अपने अंदर ये जिंदगी का किरदार अपनाओ, बनाओ। हमेशा ये जलसे नहीं होंगे, हर रोज ऐसी तकरीरें नहीं होगी, हर रोज तुम्हें बुला के बिठा के नहीं बिठाया जाएगा, या तुम हर रोज पहुंच नहीं सकते। कभी प्रोग्राम होंगे मगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, आज मैं साफ साफ वो आपके सामने किताब सुन्नत बयान कर रहा हूं जो मेरे पाक रसूल ने, मेरे पाक नबी ने बयान फरमाया था। और लोगों, फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अमीरी को तंगदस्ती से पहले गनीमत जानो। आज अमीर हो, कल गरीब होने में वक्त लगेगा। आज जवान हो, बूढ़ा होने में टाइम लगेगा। नहीं तो बोल दो, ऊंची बोलो। आज फुर्सत है, मसरूफ होने में कोई टाइम लगेगा। आज सेहतमंद हो, मस्जिद में आ सकते हो, प्रोग्रामों में शिरकत कर सकते हो। आज सेहतमंद हो, बीमारी में कोई चंद कदम भी नहीं चल के आ सकता। मैंने कई ऐसे नमाजियों को रोते हुए देखा, हिचकियां भर के रोते हुए देखा, कारी साहब गोडियां च ताकत कोई नहीं, मस्जिद सामने नमाज पढ़ने वास्ते नहीं जा सकता। कारी साहब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूं, जमीन पर सजदा नहीं कर सकता। आज नौजवानों, तुम्हारे पास टाइम है। कौन है जो रसूलुल्लाह का उम्मती है और रसूलुल्लाह की बातों को अपने दिल में उतारे, रसूलुल्लाह की हदीस और सुन्नत को अपनाए, अपनी जिंदगी को बना ले, संवार ले। अल्लाह की कसम है, कल आने वाला है, कल आने वाला है। वो दिन दूर नहीं है कि जब कल आ जाएगी और तेरे कोई पास खड़ा नहीं होगा। कब्र में ना माँ आएगी, ना भाई आएगा, ना बेटा आएगा, ना बीवी आएगी, कोई तेरे साथ नहीं होगा। हत्ता के कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। हजरात, एक आलिम दीन ने बताया, मेरा एक दोस्त था, मेरा दिल चाहा मैं उसकी कब्र पे दुआ करूं। गरीब आदमी था, मेरी बड़ी इज्जत करता था। मैं जब उसके इलाके में गया, उसके 5 बेटे थे। मैंने कहा, ओ बेटे, मुझे बाप की कब्र पे ले जाओ। कहते छोटे से कहो, छोटे को कहा। कहते दरमियान वाले को कहो, उसको कहा। 5 के 5 बेटे निदामत और शर्मिंदगी से अपना मुंह नीचे करते कहते हैं, हजरत अफसोस है, हमें शर्मिंदगी से कहना पड़े, हमें बाप की कब्र का पता ही नहीं है। तुम क्या समझते हो, जलसा हो गया, प्रोग्राम हो गया, हक अदा हो गया? नहीं, जलसा तो उनका भी होता था जिनके बारे में कहने वाले ने कहा, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। जलसा तो उनका भी होता था जिनके बारे में कहने वाले ने कहा, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन। महबूब जी, आज के बाद अमल करना छोड़ दे, मैंने इन पे जन्नत वाजिब कर दी है। जलसा तो उनका भी होता था, उनको भी दर्से कुरान मिलता था, उनको भी नसीहतें मिलती थी, और कोई आम नसीहत देने वाला नहीं था, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे वो भी पढ़ते थे जिनके बारे में उनका भी जलसा और दर्से कुरान होता था, जिनके बारे में अर्श वाले ने कहा, अत्ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइहूनल राकिऊनल साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफी वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। जलसा तो उनका भी होता था, तकरीरें उनकी भी होती थी, वो भी दर्से कुरान सुनते थे, जिनके बारे में कहने वाले ने कहा, सुबहानल्लाह उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। जलसा तो उनका भी होता था, तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे को अभी दुआ करना शुरू करता हूं, मैं बस करता हूं, तवज्जो है कि नहीं बताओ? दुआ करूं या तकरीर करूं? जलसा तो उनका भी होता था जिनके बारे में अर्श वाले ने कहा, फजर की नमाज है, मेरे नबी फरमाते हैं, ये देखो मेरी दाईं जानिब जिब्रील खड़ा है। जिब्रील एक खबर लेके आया है कि रात अल्लाह पाक ने एक जोड़े को जन्नत की बशारत दी है। जिसने कहा था
مہمان آیا ہے، روٹی ایک ہے، مہمان کھائے یا بچے کھائیں یا میں کھاؤں یا تو کھائے، بیوی تو بھی بھوکی سو جا، میں بھی بھوکا سو جاؤں، بچوں کو پیار دے کے سلا دے، مہمان رج کے کھانا کھا لے، عرش والا دیکھ رہا ہے، دیا چراغ صحیح کرنے آنا، صحیح کرنے کے بہانے وہ بھی بجھا دینا، مہمان سمجھے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ عرش والے نے ساری ویڈیو کورنگ کر کے اپنے محبوب پہ نازل کر دی، فرمایا ان جوڑے کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ یہ انصاریوں کے گھر، اور درس قرآن تو ان کا بھی ہوتا تھا، درس قرآن تو ان کا بھی ہوتا تھا، جس کو کائنات کے نبی نے ایک بار نہیں 27 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ جلسہ تو ان کا بھی ہوتا تھا، جن کو کائنات کے نبی نے عام جگہ نہیں، عام زمین پہ نہیں، بلکہ زمین پہ نہیں، منبر نبوی پہ بیٹھ کے، عام جگہ پہ نہیں بلکہ ریاض الجنہ میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ما عمل بعد اليوم ما ذر علی عثمان۔ کون عثمان جو درس قرآن ان کا بھی ہوتا تھا، جلسے ان کے بھی ہوتے تھے، 27 مرتبہ قرآن میں ذکر، 18 مرتبہ جنت کی بشارت، اور رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں رضی اللہ عنہ، لیکن قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں آج جھنگ میں النور کالونی میں اجتماع سے پیغام تمہاری طرف آ رہا ہے، اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے کل کے لیے کچھ کرو۔ وہ اتنا کچھ کرتے تھے جن کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ تھے، پھر بھی راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رانا صاحب قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ضروری کہ ترنم میں پڑھو تو سبحان اللہ بولو گے، تمہارا مرضی بولو نہ بولو، جو ثواب کے نیت سے بولے اللہ قبول فرمائے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم یدعون ربہم۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج اپنے اس خطیب کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، آج اس کی بات کو غور سے سنو میری ماں بہنوں بیٹیوں۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو حضرت علی نے کہا فاطمہ ساری رات تجھے بخار تھا، ساری رات بخار میں تڑپتی رہی، اور جب میں فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھا تو علی سے پہلے مصلی پہ بیٹھی تھی۔ جنت کی ٹکٹ ان کو ملے تھے، مگر وہ راتوں کو جاگتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی گزارتے تھے۔ مدینے سے آواز آتی ہے، مدینہ کی گلی ہے، امیر المؤمنین عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ، ایک گھر سے اندر سے آواز آ رہی ہے، اماں میں دودھ میں پانی نہیں پلاؤں گی، اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے بھی منع کیا ہے۔ بیٹی کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ قاری امجد صاحب کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ بیٹی فاطمہ کہنے لگی اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اللہ کا تو دیکھ رہا ہے۔
ساری ساری رات موبائل چلانے والی میری بیٹیوں، اپنے منہ پہ لحاف لے کر کے باپ کو پتہ نہ چلے، بہن کو پتہ نہ چلے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ ساری ساری رات بھائیوں موبائل چلانے والوں، میں نے ان بدبختوں کی زبان سے سنا، قاری صاحب 4 نمازیں پڑھتا ہوں مگر 5 بھی چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ کہتے 2-3 بجے تک موبائل چلاتا ہوں، دن کو ٹائم نہیں ملتا، جیسے ہی تہجد کی اذانیں شروع ہوتی ہیں میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور سنو، وہ جن کو جنت کے ٹکٹ ملے تھے، پتہ ہے وہ کون تھے؟ رب کعبہ کی قسم وہ تھے جن کا انتخاب میں نے نہیں، تو نے نہیں، نبی نے نہیں، عرش والے نے کیا تھا، عرش والے نے کیا تھا، جن پہ وہ راضی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ صحابہ جنتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ تمہیں یقین ہے ابو بکر جنتی ہے؟ اونچی بولو۔ عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، امیر معاویہ جنتی ہے۔ میرے پیغمبر کے کم و بیش 1,44,000 صحابہ جنتی ہیں، مگر ان کی زندگیاں، ہائے، ان کی زندگیاں عرش والے نے نقشے کھینچ دیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه والذین معه والذین معه والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا حافظ صاحب تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ آگے فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ وہ تھے جنہیں جنتیں مل چکی تھی، جن کے لیے جنتوں کے اعلان ہو چکے تھے، جن پر اللہ کے رسول نے جنتوں کی مہر لگا دی تھی، مگر پھر بھی تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کوئی اہل دل کر دے مجمع میں سے، کوئی سٹیج میں سے کر دے، اے محمد، اے محمد۔ 10 بج گئے ہیں بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، میری بات سنیں آخری بات کرتے ہوئے، کیونکہ 10:30 تک میں نے دعا سمیت تقریر ختم کرنی ہے۔ توجہ ہے نا؟ آج دعا بھی تاریخی کرائیں گے انشاءاللہ، قبول ہے انشاءاللہ۔ میں جب گھر سے نکلا تھا تو نماز پڑھ کے نکلا تھا، دعا کر کے نکلا تھا، الہی مجھے ممبر پہ بٹھانا، کرسی پہ بٹھانا، مجھے تقریر کے لیے لے جانا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، الہی مجھے عمل کی ہمت دے۔ پروفیسر محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے اپنے بہاولپور کے مرکز میں آنے لگے۔ ادھر دیکھیں، دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی، میں بولوں گا نہیں، ادھر دیکھیں، تیاری کر لی، کیپ پہن لی، قرآن پاک اٹھا لیا، دیکھ رہے ہو؟
طرح دیکھنے لگے. گھر والوں نے پوچھا، بیٹیوں نے پوچھا، بیٹوں نے پوچھا، اللہ والی نے پوچھا حضرت اج خیر تے ہے؟ توجہ ہے؟ اج خیر تے ہے؟ فرمانے لگے عبداللہ اج اس واسطے ایک ایک اپنے گھر دے فرد نو ویکھ رہے ہے، گھر ویکھ رہے ہے، سب کچھ ویکھ رہے ہے، اس واسطے ویکھ رہے ہے کہ جڑی گل عبداللہ ممبر تے کردا ہے وہ گھر وچ بھی ہے کہ کوئی نہ. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنور جاؤ، اللہ کی قسم ہے آج رات ہی تم پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. میں نے کہا آخری بات کر کے دعا کراتا ہوں. آخری بات وہ جو میں نے وعدہ کیا شیخ سے 40 سال والا، یاد ہے کہ نہیں؟ سنا دو 40 سال والی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. کون؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے یہ فرمایا آج آخری وقت ہے. توجہ، آخری وقت ہے. اپنی جماعت کو بلا کر، شاگردوں کو بلا کر، اپنے عزیزوں کو بلا کر فرمانے لگے او میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، میری جماعت کے لوگوں، میرے رشتہ داروں، میرے شاگردوں، میں ابو دردہ رسول اللہ کا صحابی ہوں، تمہارا امام ہوں، تمہارا خطیب ہوں، تمہارا محدث ہوں، تمہارا میں مولانا ہوں. میں تمہاری خوشیوں میں بھی آیا، تمہاری غمیوں میں بھی آیا. میں نے تمہارے نکاح بھی پڑھائے، تمہارے جنازے بھی پڑھائے، میں نے تمہیں بھی قرآن پڑھایا، تمہارے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا. بلایا اس لیے ہے کہ ابو دردہ کی طبیعت ٹھیک نہیں. میرا سفر آخرت شروع ہونے والا ہے. میں نے 30 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا، میں نے 50 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا. میں نے زندگی کا بیشتر زندگی کا حصہ تمہارے اندر گزارا. اگر مجھ سے کوئی طلب کلامی، کوئی زیادتی، کوئی کسی قسم کی دل دکھانے والی کوئی بات ہو گئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جماعت نے جواب دیا، شاگردوں نے جواب دیا، طالب علموں نے جواب دیا کہ استاد محترم ہم نے آج تک آپ کو کسی کی طرفداری ناجائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تک آپ نے کسی کی دل ازاری نہیں کی. آپ تو اخلاق والے ہیں، اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. آپ نے ساری زندگی ہمیں کتاب و سنت کی دعوت دی ہے، ہمیں جمعے پڑھائے، قرآن پڑھایا، ہمیں نصیحتیں کی ہیں. ہم ساری جماعت، رشتہ دار، برادری، ہم آپ کے اوپر راضی ہیں. تھوڑی دیر گزری، فرمانے لگے تم راضی ہو؟ ایک وہ معافی جو مولانا جنازے کے وقت بولتا ہے حضرات میت کو معاف کر دو، ایک وہ معافی ہے جو میت زندگی میں خود معافی مانگ رہی ہے. میں انگلش تو نہیں بول رہا نا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک ہے مولانا کہتے ہیں میت کو معاف کرو، ایک ہے میت مرنے والا زندگی میں معافی مانگ رہا ہے. تم کیسا مسلمان ہے؟ دنیا سے جائے بہن ناراض ہو، دنیا سے جائے ماں ناراض ہو، دنیا سے جائے بیٹی ناراض ہو، دنیا سے جائے بھائی ناراض ہو، دنیا سے جائے استاد ناراض ہو، دنیا سے جائے تیرا ہمسایہ ناراض ہو، دنیا سے جائے تیری بیوی ناراض ہو، دنیا سے جائے تیرا خامد ناراض ہو، دنیا سے جائے تیرے بچے ناراض ہو. تم کیسا مسلمان ہے؟ اور مسلمان سے ملاقات کر
کروا رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں سے معافی مانگ لی، حالانکہ غلطی بھی کوئی نہیں، کسی کی دل ازاری بھی نہیں کی. پھر فرمانے لگے، توجہ میں طرف کرے، بڑی وزنی بات ہے. پھر فرمانے لگے، اے میرے جماعت کے لوگوں، وہ دیکھو میرے سامنے اونٹ کھڑا ہے، اونٹ کا نام دامون رکھا ہوا ہے. سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. توجہ کیجئے، غور کیجئے. وہ دیکھو سامنے میرا اونٹ کھڑا ہے، دامون اونٹ کا نام ہے، اسے کھول کر میرے پاس لے کے آؤ. جب دامون اونٹ کو کھول کر سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا کر دیا گیا، توجہ کیجئے، اللہ کی قسم دل ہل جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کھڑا ہوئے، کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیر دیے. اونٹ کے چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے، یہ وہ ہاتھ ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھوں کو ٹچ ہوئے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے مدینے میں زندگی گزاری ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ سے رسول اللہ کو سلام کیا ہے. اپنے ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے، فرمانے لگے، دامون اونٹ، میں نے تیرے ساتھ 32 سال کا عرصہ گزارا ہے. انسانوں سے معافی مانگ لی، رشتہ داروں سے معافی مانگ لی، شاگردوں سے معافی مانگ لی، برادری سے معافی مانگ لی. اے دامون اونٹ، میں نے تجھے چارہ زیادہ ڈالا، کام تھوڑا لیا ہے. بات سمجھ، آپ نے انگلی کری، 32 سال کا عرصہ گزارا. کبھی ابو دردہ سے طلب کلامی ہو گئی ہو، اے دامون اونٹ، تو بھی مجھے رب کے لیے معاف کر دے. معافیاں مانگنے والے تو جانوروں سے معافیاں مانگ کر جائے، معافیاں مانگنے والے انسانوں سے معافیاں مانگ کر جائے. تو کیسا انسان ہے، دنیا چھوڑ کر جائے، تیری اماں ناراض، تیرا ابا ناراض ہو. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جاتے جاتے ترجمہ کر دوں، کوئی یہ نہ کہ ساری تقریر میں عید بڑی ترجمہ نہ کیا. ایمان والو، النور کلونی والو، پاکستان والو، دنیا والو، رب سے ڈر جاؤ. رب ہی کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے کل کے لیے تیاری کر رکھو. آج اپنی مرضی کا سوٹ پہنتا ہے، کل تیری مرضی کا سوٹ نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے ترجمہ کرنے لگا ہوں. آج اپنی مرضی کا صابن ہے، شیمپو ہے، کل تیری مرضی کا نہ صابن ہوگا نہ شیمپو ہوگا. آج تیری مرضی کا درزی ہے، کل تیری مرضی کا درزی بھی نہیں ہوگا. آج اپنی مرضی کا ٹھنڈا گرم پانی ہے، کل تیری مرضی کا ٹھنڈا گرم پانی نہیں ہوگا. آج اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، کل تیری مرضی نہیں ہوگی. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، کل تیرا کوئی ساتھ نہیں دے گا. پھر دوبارہ اسی آیت میں اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، واتقوا اللہ. آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے، آپ ابھی بھی تھکے نہیں. سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ آپ تیار ہیں کہ ہم تیاری کریں گے. آپ تیار ہیں کہ ہم زندگی سنواریں گے. آپ تیار ہیں کہ بدلیں گے. آج تیری مرضی کی زندگی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کل تیری مرضی کی زندگی نہیں ہوگی.
قیمتی کپڑے پہنتا تھا مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ اللہ کے واسطے میری بات سنیں، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ میں سیالکوٹ میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، فجر کا وقت ہے، اڈے پہ میں پہنچا، وہاں کی حضرت نے مجھے اڈے سے ریسیو کیا، مجھے سیالکوٹ کی کفن والی گلی سے لے کے گیا جس گلی میں علامہ اقبال کا گھر ہے۔ ابھی فجر کا نماز ہوا ہے، مجھے لے کے گیا اور دکانیں فجر کے وقت کھل گئی، سارا بازار بند ہے، کفن کی دکانیں کھلی۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں جی کبھی بند نہیں ہوتی، اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں، کبھی کسی وقت بھی آ جائے، اسرائیل کی کوئی ٹائمنگ نہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ یا اللہ تیری مہربانی، آج اس تیرے بندے کی زبان پہ ہر دلیل میں قرآن کی آیت چڑھاتی ہے، تیری مہربانی۔ کہتے ایک یار دوست فوت ہوا، نوجوان کا جنازہ ہے، علامہ بدر صاحب نوجوان کا جنازہ ہے۔ یار دوستوں نے فون کیا ابا جان کو، جی انکل جی ہمارا دوست تھا، آپ کا بیٹا جو فوت ہو چکا ہے ہمارا دوست تھا، ہم اس کو کفن پہنائیں گے، آخری ہم تحفہ دیں گے اس کو۔ بمشکل باپ مانا، یہ یار دوست جن کو 10-10 ہزار کا کھانا، 20-20 ہزار کی ہوٹلنگ، 25-25 ہزار کے جوڑے تحفے میں دیتا تھا، یہ سیالکوٹ کی کفن والی گلی میں پہنچے، دکاندار سے کہنے لگے ہمارا دوست فوت ہوا ہے، بڑا لینڈ لارڈ تھا، بڑا امیر تھا، ہم اس کو کفن کا تحفہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اب دنیا سے جا چکا ہے۔ دکاندار پوچھتا ہے 2 قسم کے کفن ہیں، ایک 4000 کا، ایک 2000 کا۔ یہ نواز شریف دور کی بات ہے، خان کے دور کی بات نہیں ہے، اس دور کی بات۔ اب تو پتہ نہیں کفن کتنے کا ہوگا، ایک 4000 کا، ایک 2000 کا۔ توجہ ہے؟ میں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ہم تنگ آ گئے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں، ہم تنگ آ گئے، ہم تھک گئے ہیں۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کو نظر لگے اللہ سے نظر بد سے بچا، اسے مہنگائی کے عذاب سے بچا۔ توجہ ہے؟ کہنے لگا ایک 4000 کا کفن ہے، ایک 2000 کا کفن ہے۔ دوست یار بیلی کہنے لگے جو ہوٹلنگ میں 22-25 ہزار کا کھانا کھاتے تھے، جنہیں 50 ہزار کے گفٹ ملتے تھے، کہنے لگے 4000 اور 2000 میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے؟ 4000 اور 2000 میں کیا فرق ہے؟ دکاندار کہنے لگا 4000 والے کفن پہ بر نہیں آتی اور 2000 والے کفن پہ بر آ جاتی ہے۔ دوست کہنے لگے چھٹو جی برنو کی کرنا ہے، مٹی وچ جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب مٹی یاد آ گئی، اب کفن یاد آ گیا، اب قبر یاد آ گئی، اب حشر یاد آ گیا۔ زندگی میں یاد کر لے، اللہ کی قسم قبر سنور جائے گی۔ الہی تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ الہی بخش دے ہم کو، ہمارے پیاروں کو جو گزر گئے، بخش دے ہم کو ہمارے پیاروں کو، کیونکہ تو سب سے عظیم ہے۔ تنگ دستی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ تنگ دستی کے عالم میں جیب خالی،
عملوں سے جیب خالی، پیسوں سے جیب خالی، بوڑھا ہو چکا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ الہی النور کلونی میں چودھری محمد کاشف نے، قائد جنگ علامہ بدر نصیر سلفی، استاد محترم حافظ صدیق صاحب نے پروگرام کروایا، محترم عبد الباسط جنجوا صاحب نے، قاری امجد صاحب نے، سب نے مل کے، برادری نے مل کے پروگرام کروایا۔ میں پہنچا اس پروگرام میں، ساری زندگی بیگانے ہو کے گزاری، قاری جمیل اجمل گورایا کا خطاب سنا، زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ساری زندگی نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزری۔ 28 نومبر کون سی؟ آج کی ہے، ان تو 29 ہو گئی، آج 28 شکر ہے جاگتے ہو۔ 28 نومبر کو مسجد کا نام کیا ساجی؟ جامع مسجد محمدی، جامع مسجد صدیق میں پروگرام ہوا، میں پہنچا، آواز سن کے میں بھی داخل ہو گیا، میں نے تقریر سنی، فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد نافرمانی والے کام نہیں کروں گا، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ الہی گناہگار ضرور ہوں مگر مشرک کوئی نہیں۔ آئے سبحان اللہ، ذرا گج وج کے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر کہہ دے ایک دفعہ سبحان اللہ۔ الہی میں گناہگار ضرور ہوں، میں گناہگار ضرور ہوں، پر میں نے تقریر سنی، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں پوری زندگی گناہ نہیں کروں گا، اب توبہ کرنے آیا ہوں، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر، کبھی غیر کے در پہ گیا، کبھی اولادیں مانگنے گیا، کبھی کچھ مانگنے گیا، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں، النور کلونی والوں، ہاتھ پھیلانے میں، قاری جمیل اجمل گورایا تو تقریر کر کے ملتان چلا گیا، حضرت سارے علماء گھر چلے گئے، مگر مجھے تقریر جگا گئی، مجھے بیدار، جو بیدار ہے وہ سبحان اللہ بولے، مجھے تقریر بیدار کر گئی، مجھے جھنجھوڑ کے گئی، میرے رونگٹے کا میں نہ سو سکا، میں مصلی بچھا کے وضو کر کے بیٹھ گیا، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، یہاں غیرت کی کیوں بات کروں، یہاں تو ہے یا میں ہوں، آواز نہیں آیا تمہارا، یہاں تو ہے یا بولنے والا میں ہوں، سننے والا تو ہے، دکھائی دینے والا میں ہوں، دیکھنے والا تو ہے، رات کا وقت ہے، تہجد کی گھڑی ہے، النور کلونی کا جلسہ ختم ہوا، میں سویا نہیں، میں مصلی بچھا کے بیٹھو گے نہیں بولے، اے آج تے وعدہ کر دو رات نو اٹھ کے نہ 2 نفل پڑھ کے پھر دعا کر دوں گے، سونیا ربا تو اپنا بنا لے، سونے جڑا کہنا رات 2 نفل پڑھ کے انشاءاللہ سوواں گا، یا میں تہجد اٹھاں گا یا فجر دی نماز بعد جماعت پڑھاں گا، آج ہاتھ کھڑا کرے، دیکھ لو میں حاجی صاحب نو فون کر کے پوچھنا ہے استاد محترم نو، استاد جی سویرے کتنی صفحہ سے نماز دے وچ، پکا وعدہ ہے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، با پردہ نشین میری ماں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، وہ بھی رب کے گھر میں بیٹھ کے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں کہ وہ بھی فجر کے بعد کھڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آخری جملہ بڑا وزنی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، وزنی جملہ، بھرم تو یہ ہے، آواز آنی چاہیے انشاءاللہ آپ کی،
भरम तो ये है کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملک محمد عزیر صاحب ان کا بیٹا بیمار ہے, لاہور ہسپٹل میں ہے. اللہ ملک محمد عزیر کے بیٹے کو شفا عطا فرما. ملک محمد زکریا اس کی والدہ بیمار ہے, اللہ میرے اس بھائی کی امی کو ہماری والدہ کو شفا عطا فرما. ماما ٹھنڈیاں چھاواں, بول ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اللہ میری امی جان کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک کر دے. اللہ بغیر آپریشن کے موتیا بھی دور کر دے, آنکھ بینائی بھی ٹھیک کر دے. اونچی بولو آمین. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. جتنے اسٹیج پہ احباب بیٹھے ہیں, عوام بیٹھی ہے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, اللہ سونے رب آج سب کی جھولیاں دامن مرادوں سے مالا مال کر کے بھیج. پوری دنیا میں جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اور دعا میں شامل ہے, اور میرا ویر میرا بھائی محمد کاشف صاحب وہ بھی شامل ہیں دعا میں. اللہ پیارے سارے جتنے مسلمان ہیں سب کی جھولیاں آج مالا مال کر دے, مرادوں سے بھر دے. یہ بچی بیٹی ہے ماشاءاللہ, اللہ اسے حافظ قرآن بنا دے. ان بچوں کو اللہ ان بچوں کو بیٹا دعا کرنی آپ نے آپ کے لیے مانگ رہا ہوں, اللہ ان بچوں کو مجاہد بنا دے, حافظ قرآن بنا دے. صرف ان بچوں کو نہیں, پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو پروگرام, جو دعا میں شامل, اللہ سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. علامہ صاحب دعا شروع کر دوں, کوئی اعلان شلان تے نہیں کرنا, میں نے جنجوہ صاحب کہہ رہا دعا کر دیئے. انہا شوق لوگاں دا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک تو انہیں محبتہ قبول فرماوے. ہاں بھی لا دے میں پھر دیکھ لو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کینا توڑا حاجی امین بول رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ اور لا دو. واہ جی نہیں جی نہیں, میں آدھے میں 1.5 منٹ لانا ہے, آدھا منٹ میں توجہ ہے. کسے ہور دی چاہو سی, توڑی سبحان اللہ کہندی نہ سنا ماں, اچھی بولو نا. کسے ہور دی ہورنو چاہو سی, آئے سانو چاہ بدر منیر دیئے, جندی عمر دی قسم خدا کھاوے, لعمرک انہم لفیہ سکرتہم یعمہون. جندی عمر دی قسم خدا کھاوے, تے جدی انگلی چننو چیر دیئے, جندی انگلی چننو چیر دیئے. آ اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں. آ اہل حدیثاں تو سن سجنا, جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں. اللہ قبول فرماوے, اللہ قبول فرماوے. اللہ ہمیں پیارے مدنی پیر کا سچا امتی بنا دے انشاءاللہ. پڑھا آکھا من لیا, میں ادھی سنا لی, ادھی پھر سنا مانگا انشاءاللہ.